امریکہ نے جب ونزویلا کے صدر مادورو کو گرفتار کیا تو بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی فوج نے کارروائی کی ہے جس کا علم تقریباً نئی نسل کو سرے سے نہیں۔ صدر ٹرمپ نے جب یہ اعلان کیا کہ اس کارروائی میں ڈیلٹا فورس نے حصہ لیا تو ہر ایک کی جستجو بڑھ گئی کہ یہ ڈیلٹا فورس کیا ہے، یہ کب بنی ہے اور اسے بنانے والے کون تھے۔ ناظرین، ڈیلٹا فورس 1977 میں بنی اور کرنل چارلز بیک وتھ اس کے بانی تھے، ایک ایسے امریکی فوجی جو اسپیشل ایئر سروسز یعنی برطانیہ کی جو اسپیشل ایئر سروسز تھی SAS، ان کے ساتھ وہ طویل عرصہ کام کر چکے تھے۔ چارلز بیکوتھ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ امریکہ کو ایک ایسی فورس کی ضرورت ہے جو دنیا میں کسی بھی جگہ فیصلہ کن کارروائی کر سکے۔ ناظرین، اس فورس کے قیام کا بنیادی مقصد روایتی جنگ نہیں تھا بلکہ غیر روایتی دشمن ہے، وہ دشمن جو وردی نہیں پہنتے اور قانون کو نہیں مانتے۔ یہی وجہ تھی کہ 1977 میں یہ فورس بنائی گئی۔ ڈیلٹا فورس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی امریکی یرغمالی ہوں ان کو رہا کرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی اور ان کے سرغنوں کی گرفتاری بھی اس فورس کا عام ترین مقصد ہے، مشن ہے، اور دنیا کے خطرناک ترین لوگوں کو گرفتار کرنا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ 1980 میں اس فورس نے پہلا آپریشن کیا جب تہران میں امریکی سفارت خانے میں یرغمالیوں کو چھڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ آپریشن ناکام ہو گیا۔ اس آپریشن کو ایگل قلعہ کہا گیا۔ اس ناکامی کے بعد اس فورس کو اثر نو ترتیب دیا گیا اور اس میں جو خامیاں تھیں ان کو دور کیا گیا۔ ڈیلٹا فورس کا اگلا آپریشن 1989 میں ہوا جو پاناما میں اس فورس نے کیا، اور پاناما کے جو فوجی ڈکٹیٹر تھے مانویل نوریگا، ان کو گرفتار کیا اور ان کو گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب ڈیلٹا فورس پہلی بار منظر عام پر آئی۔ پھر 1993 میں صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں بھی اس فورس نے آپریشن کیا، لیکن یہ آپریشن ناکام رہا، اور یہ اتنا ناکام رہا کہ اس میں کم و بیش 18 کے قریب امریکی فوجی مارے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس آپریشن کی ناکامی کے بعد ڈیلٹا فورس پر بہت سے سوالات بھی اٹھے، لیکن امریکہ نے کوشش کی کہ اس فورس کی اثر نو تنظیم سازی کی جائے اور اسے منظم کیا جائے۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں میں اس فورس نے آپریشن کیے، اور جو مشہور ترین آپریشن تھے اس میں شام میں ابو بکر البغدادی کی موت بھی اس فورس کا ایک بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عراق کے سابق صدر صدام حسین کی گرفتاری بھی اسی فورس کے ذریعے کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی افغانستان میں 9/11 کے بعد جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں اس فورس نے حصہ لیا، اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں بھی اس طرح کی کارروائیوں کی ضرورت پڑی وہاں پر امریکی ڈیلٹا فورس پہنچی۔ ناظرین، ڈیلٹا فورس صرف ایک فوجی یونٹ نہیں ہے، یہ امریکہ کی خاموش جنگ ہے، ایک ایسی جنگ جو لڑی تو جاتی ہے مگر سنائی نہیں دیتی۔ نہ اس فورس کے اہلکاروں کا کسی کو پتہ ہے، نہ اس کے عہدیداروں کا، نہ اس کے افسران کا کسی کو پتہ ہے۔ یہ بالکل خفیہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں یہ انتہائی خفیہ طریقے سے ہوئے ہیں، اور ونزویلا کے صدر کی گرفتاری کا علم شاید ونزویلا کے عوام کو بھی نہیں تھا، اور انتہائی خاموش طریقے سے یہ آپریشن کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا یہ عام ترین آپریشن تھا جس میں انہوں نے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا، اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو ناظرین مسلسل اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے، اور مزید جو تفصیلات ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔